بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے جب آپ کی زبان قرآن مجید کی آخری آیت پر رکتی ہے، دل شکر سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کیا یہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا یہیں سے ایک نئے سفر کی ابتدا ہوتی ہے؟ رمضان کی فضاؤں میں جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے سعادت پر گواہ بن جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس عظیم گھڑی کی قدر کیے بغیر بس مصحف بند کر دیتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ ختم قرآن کے بعد وہ دو اہم اور مسنون اعمال کون سے ہیں جو تلاوت کو قبولیت کے در تک پہنچا دیتے ہیں، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو آپ کے اس عمل کو مزید نور اور برکت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اس پیغام کو توجہ سے سنیے، کیونکہ ممکن ہے اس رمضان آپ کا ختم قرآن پہلے سے کہیں زیادہ بابرکت اور مقبول ہو جائے۔ ناظرین کرام، رمضان میں جب آپ کا قرآن مکمل ہو تو یہ دو کام ضرور کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہمیں ختم قرآن کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دل قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، زبان تلاوت سے تر رہتی ہے اور آنکھیں آیات الہی کے نور سے منور ہو جاتی ہیں۔ بہت سے خوش نصیب لوگ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو صرف خوشی منانا یا کتاب بند کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ شریعت نے اس موقع پر ہمیں ایک خاص رہنمائی دی ہے۔ ختم قرآن کے بعد دو ایسے اہم کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان دو کاموں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ختم قرآن کے بعد ان کاموں کو ضرور انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دو کام نہ صرف ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں بلکہ اس تلاوت کو قبولیت کے دروازے تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ انہی دو اہم کاموں کو سادہ اور واضح انداز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے اور قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں جو قرآن سے سچی محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مسلمان عام دنوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا اور خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ذوق بڑھ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور زبان آیات الہی سے تر رہتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورے سال میں قرآن مجید مکمل نہیں کر پاتے، لیکن رمضان کی برکت سے وہ بھی 1 یا 2 مرتبہ ختم قرآن کر لیتی ہے۔ کوئی 1 ختم کرتا ہے، کوئی 2 ختم کرتا ہے، اور کچھ خوش نصیب اس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن مکمل کر لیتی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، ختم قرآن پر وہ کون سے 2 اہم کام ہیں جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے؟ ان میں سب سے پہلا کام یہ جاننا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورت یعنی سورہ ناس کی تلاوت مکمل ہوتی ہے تو وہ فوراً قرآن مجید بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بس یہاں قرآن ختم ہو گیا، اب تلاوت مکمل ہو چکی ہے، حالانکہ یہ طریقہ ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ختم قرآن کا درست طریقہ کیا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے وہی طریقہ ہمارے لیے اصل رہنمائی ہے۔ احادیث اور آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے تو اسی پر رک نہیں جاتے تھے، بلکہ فوراً دوبارہ قرآن کا آغاز فرما دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آخر کو اس کے آغاز کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں قرآن مجید بہت تیزی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں اور ایک ہی رات میں پورا قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت حکمت بھرے انداز میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ بہت تیزی سے پورا قرآن ختم کر دوں۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں رفتار سے زیادہ اہمیت تدبر، ٹھہراؤ اور سمجھ بوجھ کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنا، بغیر رکے، بغیر معنی پر غور کیے ختم قرآن کا مطلوبہ طریقہ نہیں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سکون، ادب
اور دھیان کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ دل پر اس کا اثر ہو اور انسان کے عمل میں تبدیلی آئے۔ اسی گفتگو کے دوران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص کو ایک نہایت اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ جب تم قرآن مجید کی آخری صورت مکمل کر لو تو اسے آخری نہ بناؤ بلکہ فوراً الحمدللہ رب العالمین سے دوبارہ آغاز کرو، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور یوں قرآن کو دوبارہ شروع کرو۔ اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے آخر کو اس کے آغاز کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور یوں ختم قرآن کا ایک خوبصورت اور مسنون طریقہ اختیار کیا جائے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ ناس مکمل کر لیں، من الجنۃ والناس تک تلاوت ہو جائے تو وہاں رک کر قرآن بند نہ کریں بلکہ اسی وقت دوبارہ سورہ فاتحہ کی طرف لوٹیں، مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں یہاں تک کہ مفلحون تک پہنچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی روایت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ناس کی تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت فرماتے اور اس کے بعد اپنی مجلس سے اٹھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن کے بعد فوراً نئے ختم کا آغاز فرما دیتے تھے، گویا قرآن کے ساتھ تعلق کبھی منقطع نہیں ہونے دیتے تھے۔ لہذا ختم قرآن پر سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ اختیار کریں۔ سورہ ناس پر آ کر قرآن بند نہ کریں بلکہ سورہ فاتحہ سے دوبارہ آغاز کریں اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تک تلاوت کریں۔ یہی وہ پہلا عمل ہے جو ختم قرآن کے موقع پر ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ محترم ناظرین کرام، ختم قرآن کے بعد جو دوسرا نہایت اہم اور مسنون عمل ہے وہ ہے دعا۔ یہ وہ عمل ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کے خاص اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے جو عموماً قرآن پاک کے آخر میں لکھی ہوتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں دل کھول کر دعا کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک مکمل کرتے تو سب کو جمع فرماتے اور پھر اجتماعی دعا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص
رات کے وقت قرآن پاک ختم کرتا ہے اس کے لیے فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اور جو دن کے وقت ختم کرتا ہے اس کے لیے شام تک فرشتے دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا ختم قرآن کے موقع پر دعا کو عظیم نعمت سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اپنے گھر والوں کو جمع کریں، درود پاک پڑھیں، مسنون دعا پڑھیں، اپنی زبان میں عاجزی کے ساتھ عرض کریں، اے اللہ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ممکن ہوا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری اس تلاوت کو قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کیونکہ قرآن پڑھنے کا ثواب کسی شرط کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ ہر حرف پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اصل چیز نیت، تلاوت اور ختم قرآن کے بعد کی جانے والی دعا ہے۔ اور آخر میں آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اے اللہ تو نے ہمیں اپنا پاک کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس احسان پر تیرا بے حد شکر ہے۔ یا رب ہماری تلاوت میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور اور ہماری زندگی کا رہنما بنا دے۔ ہمیں قرآن پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو، آپ کو اس سے علم اور رہنمائی ملی ہو، اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسے ہی ایمان افروز اور اصلاحی بیانات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، تو ابھی اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی اور کی بھی اصلاح ہو جائے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے، دعا اور قیمتی مشورے ضرور تحریر کریں، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمارے لیے مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔